الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ولادت عراق میں ہوئی تھی۔ عراق میں اور نام کا ایک شہر ہے جو دریائے دجلہ اور فرات کے درمیان پائی جانے والی قدیم تہذیب کا ایک شہر تھا۔ قدیم زمانے میں یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری سے کئی ہزار سال پہلے دنیا بہت محدود تھی۔ مختلف دریاؤں کے کناروں پر پرانی تہذیبوں کا وجود ملتا ہے۔ یہاں جس خطے میں ہم موجود ہیں بر صغیر کا علاقہ، اس میں بھی دریائے راوی کے کنارے پر ہڑپا کی تہذیب تقریباً اسی دور کی ہے جس زمانے میں ابراہیم علیہ السلام عراق میں تشریف لائے تھے۔ دجلہ اور فرات کے درمیان کی جو تہذیب ہے وہ تقریباً 4000 سال پرانی ہے، اور یہ ہمارے قرب و جوار میں ہڑپا کی تہذیب کا بھی یہی دورانیہ ہے۔ یہ بھی کوئی 4-5 ہزار سال پرانی ہے۔ یہ راوی کے کنارے پر تھی اور وہ تہذیبیں دجلہ اور فرات کے درمیان آباد تھی۔ تو بہرحال یہ بہت قدیم تہذیب ہے، یعنی انسان جب سے دنیا میں آیا ہے تو ابتدائی آبادیاں ان علاقوں میں تھیں۔ تو اس علاقے میں ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اس زمانے میں یہ پورا خطہ یعنی دجلہ اور فرات کے درمیان یہ پورا خطہ بت پرستی کی زد میں تھا۔ یہاں لوگ مختلف طریقوں سے شرک کیا کرتے تھے۔ کچھ لوگ ستارہ پرستی میں مبتلا تھے، کچھ لوگ سورج کو دیوتا سمجھتے تھے، کچھ چاند کی پوجا کیا کرتے تھے، کچھ لوگ اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر ان کے آگے سجدہ ریز ہوا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اس خطے کا بادشاہ نمرود کہلاتا تھا، اور نمرود بھی اپنے آپ کو خدائی اوتار کہا کرتا تھا۔ لوگ اس کو بھی رب کہتے تھے، اس کے سامنے بھی سجدہ ریز ہوتے تھے۔ تو مختلف طریقوں سے اس خطے میں اللہ جل جلالہ کے ساتھ لوگ شرک کیا کرتے تھے، شرک کے گناہ کا شکار تھے۔ تو شرک کے اس گڑھ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ جب ابراہیم علیہ السلام سن شعور کو پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ دائیں بائیں ہر طرف شرک نے ڈیرے ڈالے ہوئے۔ خود ان کے گھر میں شرک کا مرکز تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام قرآن کریم آزر ذکر کرتا ہے، اور آزر کے بارے میں مورخین کہتے ہیں کہ یہ بت ساز تھا، یعنی بت بنایا کرتا تھا۔ بت پرست بھی تھا اور بت ساز بھی تھا کہ بت بنا بنا کے فروخت کرتا تھا۔ اور نمرود کے سلطنت میں جو سرکاری بت کدہ تھا تو یہ آزر اس کا انچارج تھا، یعنی سرکاری طور پر بت پرستی کی ترویج میں اس کا اپنا ایک کردار تھا۔ تو ایسے بت پرستی کی گڑھ میں ابراہیم علیہ السلام کی پرورش ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر انبیاء علیہ السلام کی حفاظت ابتدا سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا تکوینی نظام بنا رکھا ہے کہ جس کے تحت انبیاء علیہ السلام کی بعثت سے پہلے بھی ان کی حفاظت ہوتی ہے، اور اعلیٰ اخلاقی اقدار ان مقدس ہستیوں میں پائے جاتے ہیں کہ جس شخصیت نے بھی آگے جا کے نبی بننا ہے تو ابتدا ہی سے اس کے اندر ایسے اعلیٰ اخلاقی اوصاف اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے جو لوگوں کے لیے اپنی مثال آپ ہوتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام بھی ایسے ہی اعلیٰ اخلاقی اوصاف کے مالک تھے، بت پرستی سے نفرت کرتے تھے، ستارہ پرستی سے دور تھے۔ اب جب انہوں نے قوم میں دعوت کا آغاز کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبی بنایا، اب دعوت کا کام شروع کرنا تھا، لوگوں کو دین کی طرف بلانا تھا۔ تو دعوت کا آغاز انہوں نے اپنے گھر سے کیا۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ ابراہیم علیہ السلام کے وہ خطبے ملتے ہیں جو انہوں نے اپنے والد کے سامنے، قوم کے سامنے ارشاد فرمائے۔
اسی طرح نمرود کے سامنے بھی انہوں نے جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ بھی قرآن کریم میں موجود ہے۔ اب ان خطبوں کی ترتیب کے بارے میں ہمیں حتمی معلومات دستیاب نہیں ہے کہ کون سا خطبہ انہوں نے کب ارشاد فرمایا، والد کے سامنے نصیحت کی بات کب کی، قوم کے سامنے کب کی، ان کے درمیان ترتیب کیا ہے، پہلے قوم کو سمجھایا یا پہلے والد کو سمجھایا، تو ہمارے سامنے کوئی حتمی ترتیب نہیں ہے، لیکن عمومی قیاس یہی کیا جا سکتا ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے اپنے گھر والوں کو سمجھایا ہوگا۔ یہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ آپ علیہ السلام جب غار حرا سے گھر تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے دین کا پیغام اپنے گھر والوں کے سامنے رکھا۔ چنانچہ حضرت خدیجہ مسلمان ہوئی، آپ کی بنات طاہرات نے آپ کے دست اقدس پر ایمان قبول کیا، حضرت علی آپ کے گھر میں تھے وہ مسلمان ہوئے۔ تو دین کی دعوت کا آغاز عموماً اپنے گھر سے کیا جاتا ہے، یہی انبیاء علیہ السلام کا طریقہ کار ہے۔ تو اسی عمومی طریقہ کار کے مطابق ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد کو سمجھایا، اور والد کے سامنے جو انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا، والد کے ساتھ جو انہوں نے مکالمہ کیا، قرآن کریم نے وہ پورا مکالمہ ذکر کیا ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی کو دعوت دینی ہو اور وہ آپ سے بڑا ہو تو داعی کے لیے ادب کیا ہے کہ وہ کن اخلاقیات کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنے سے بڑے کو نصیحت کرے گا۔ ظاہر ہے کہ بڑے کے سامنے تحکمانہ انداز اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ بڑا اگر شرک میں بھی مبتلا ہے یا کسی بیماری کا شکار ہے اور چھوٹا اسے نصیحت کرنا چاہتا ہے تو وہ تحکمانہ لب و لہجہ اختیار نہیں کر سکتا، بلکہ مؤدبانہ انداز استعمال کرے گا اور ساتھ ساتھ دلیل دے گا، دلیل کے ذریعے سمجھائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ یا ابتی، اے میرے ابا جان، بڑے ادب سے انہیں پکارا، اور والد اور ان کے درمیان جو رشتہ ہے اس رشتے کو بنیاد بنا کر انہوں نے والد کو پکارا، یا ابتی، اے میرے ابا جان، لم تعبد، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں ان چیزوں کی۔ اب آگے انہوں نے دلیل دی کہ ما لا یسمع، جو نہ سنتے ہیں، ولا یبصر، نہ دیکھتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچاتے ہیں۔ یہ انہوں نے دلیل دی کہ عبادت اس کی جاتی ہے جو آپ کو فائدہ پہنچائے۔ فائدہ جب ہی پہنچ جائے گا جب وہ دیکھے، سنے، آپ کی بات سنے، آپ کی حالت دیکھے، پھر ہی آپ کو فائدہ دے گا۔ اب یہ بت سن نہیں سکتے، یہ دیکھ نہیں سکتے، تو ظاہر ہے آپ کو فائدہ بھی نہیں دے سکتے۔ جب آپ کو فائدہ نہیں دے سکتے تو آپ ان کے سامنے سجدہ ریز کیوں ہوتے ہیں؟ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کرو، شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو رب کا نافرمان ہے، تو شیطان کے پیچھے چل کر اپنے رب سے دور چلے جاؤ گے۔ اب آگے انہوں نے اگلی دلیل دی کہ یہ جو میں آپ کے سامنے اظہار کر رہا ہوں کہ ان بتوں کی عبادت نہ کرو، تو آپ نے ایسی بات تو کبھی سنی نہیں ہوگی، نہ اپنے آبا و اجداد سے سنی ہے، نہ دائیں بائیں ماحول میں سنی ہے، پہلی مرتبہ مجھ سے سن رہے ہیں، تو آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ ابراہیم ایسی بات کیوں کر رہا ہے۔ تو اس کا جواب دیتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابا جان، میرے پاس ایک ایسا پیغام ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے، یعنی میں رب کے پیغام کا علمبردار ہوں، کہ معلم یاتی کا، کہ میرے پاس ایک ایسا پیغام ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، فاتبعنی، لہٰذا آپ کیا کریں، آپ میری اتباع کریں، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھے راستے پر لگا دوں گا۔ اب اس مکالمے سے آپ اندازہ لگائیں کہ ابراہیم علیہ السلام کتنے مؤدبانہ طریقے سے اپنے والد کو نصیحت کر رہے ہیں، نصیحت بھی کر رہے ہیں اور والد کا ادب و احترام بھی ہاتھ سے نہیں جانے دے رہے۔ اب والد کا لب و لہجہ دیکھیں، والد نے کہا کہ یا ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک، اے ابراہیم تم میرے بتوں کو برا بھلا کہتے ہو، اگر تم باز نہ آئے میں تمہیں سنسار کر دوں گا۔ سنسار کرنے کا مطلب پتھر مار مار کر کسی کو ہلاک کرنا، یعنی میں تمہیں دردناک سزا دوں گا، وَاہْجُرْنِی مَلِیًّا، اور تم یہاں سے چلے جاؤ، کچھ دیر کے لیے کسی علاقے کی طرف نکل جاؤ، ہماری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ اب آپ نے داعی کا لب و لہجہ بھی دیکھ لیا
اور باطل کا لب و لہجہ بھی دیکھ لیا، تو اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے کہ دعوت دینے والے کا لب و لہجہ ہمیشہ نرم ہوتا ہے۔ دعوت دینے والا ہمیشہ، نصیحت کرنے والا ہمیشہ اپنے لب و لہجے میں مٹھاس پیدا کرتا ہے، دوسرے کے ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے گفتگو کرتا ہے۔ اور قرآن کریم ہمیں ہر طبقہ فکر کو دعوت دینے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ چھوٹے کو دعوت دینی ہے، اس کا طریقہ اور ہوگا، اپنے برابر والے کو نصیحت کرنی ہے، اس کا طریقہ اور ہوگا، اپنے سے بڑے کو نصیحت کرنا پڑ رہی ہے تو اس کا طریقہ کار اور ہوگا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد کے سامنے دین کا پیغام رکھا۔ والد نہ مانا، اس نے نہ ماننا بھی نہیں تھا، وہ بتوں کا پجاری تھا اور بت ساز تھا، بتوں سے تو اس کی تجارت وابستہ تھی، تو وہ بڑی سختی کے ساتھ پیش آیا۔ اس نے کہا اگر تم باز نہیں آؤ گے تو میں تمہیں سنسار کر دوں۔ اگلے مرحلے پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا۔ اب میں نے پہلے عرض کیا کہ قوم دو قسم کی شرک میں مبتلا تھی۔ ایک تو وہ اجرام فلکی کی عبادت کرتی تھی، یعنی سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، ان کی پوجا کرتی تھی، اور دوسرے نمبر پر قوم نے اپنے ہاتھوں سے بت بنائے ہوئے تھے، ان کی پوجا کرتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے شرک کے دونوں طریقوں پر الگ الگ انداز سے رد کیا، ادھر کے لیے اسلوب اور اختیار کیا اور ادھر کے لیے اسلوب اور اختیار کیا۔ اجرام فلکی کی پوجا کرنے پر رد کرنے کے لیے انہوں نے بڑا خوبصورت طریقہ اختیار کیا۔ ایک مرتبہ رات کے وقت انہوں نے قوم کے لوگوں کو نصیحت کی، ستارہ طلوع ہوا تھا، تو انہوں نے قوم کے لوگوں سے فرمایا کہ ھذا ربی، کہ اس کو رب ہونا چاہیے، یہ میرا رب ہے، یعنی تم لوگ اس کی پوجا کرتے ہو تو کیا ہمارا رب اس کو ہونا چاہیے؟ اب ستارے نے غروب ہونا تھا، ستارہ کون سا سارا دن رہتا ہے، 24 گھنٹے رات کو ہوتا ہے، دن کو نہیں ہوتا، تو رات کے وقت انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا کہ اچھا اس کو رب ہونا چاہیے۔ اب تھوڑا وقت گزر گیا، رات گزر گئی، ستارہ غروب ہو گیا، دن کی روشنی میں چھپ گیا۔ فلما افل، جب ستارہ چھپ گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لا احب الافلین، جن چیزوں پر زوال آتا ہے، جن چیزوں پر غروب آتا ہے، میں ان کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی ایک پیغام دے دیا کہ پروردگار پر کبھی زوال نہیں آتا، پروردگار حی قیوم ہوتا ہے، اس کے اوپر کون سا زوال آتا ہے؟ یہ کیسا رب ہے تمہارا جو رات کو ہے اور دن کو غائب ہو جاتا ہے، دن کو غروب ہو جاتا ہے؟ تو جس چیز پر زوال آتا ہے اسے رب بننے کا حق نہیں ہے۔ ستارے کے اوپر رد کر دیا، قوم کے ذہنوں میں ایک سوال پیدا کر دیا کہ ستارہ رب نہیں ہو سکتا۔ اب اگلے مرحلے پر چاند کی باری تھی، تو چاند کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ ھذا ربی، اس کو رب ہونا چاہیے۔ چلے دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا صورتحال ہے، اور یہ چمک بھی زیادہ رہا ہے۔ اب چاند نے بھی غروب ہونا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لئن لم یہدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، کہ اگر میرا پروردگار مجھے سیدھے راستے کی ہدایت نہ دیتا تو میں بھی تمہاری طرح ہو جاتا۔ تو یہ بھی غروب ہو رہا ہے، غروب ہونے والے پر تو رب کے احکام جاری نہیں ہوتے۔ اب سورج رہ گیا تھا، تو اگلے دن صبح انہوں نے فرمایا کہ ھذا ربی فلما رأى الشمس بازغۃ، جب انہوں نے دیکھا سورج کو چمکتا ہوا تو کہا کہ ھذا ربی، اس کو رب ہونا چاہیے۔ اب سورج نے بھی غروب ہونا تھا، فلما افلت، جب سورج بھی غروب ہو گیا، اب ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے سامنے کہا انی بریء مما تشرکون، یہ جن چیزوں کی تم پوجا کر رہے ہو میں ان سب چیزوں سے بری ہوں۔ سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، یہ سب تو غروب ہوتے ہیں، ان پہ تو زوال آتا ہے، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، کہ دیکھو میں اپنا رخ خالصتاً اس ذات کی طرف کر رہا ہوں جو زمین و آسمان کے خالق ہے۔ اب دیکھیں کتنے خوبصورت انداز سے تبلیغ کی کہ قوم جس چیز کی پوجا کر رہی ہے اس کی حقیقت ان کے سامنے رکھ دی کہ یہ تو غروب ہوتے ہیں، اور ساتھ بتا دیا کہ پوجا اس کی کرو، عبادت اس کی کرو جو زمین و آسمان کا خالق ہے۔ تو قوم جن چیزوں کی عبادت کرتی تھی ابراہیم علیہ السلام نے ان کی حقیقت ان کے سامنے کھولی۔ اب بت رہ گئے تھے کہ قوم ستارہ پرستی کا بھی شکار تھی، بت پرستی کا بھی شکار تھی، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تاللہ لأکیدن اصنامکم، کہ اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کے لیے بھی کوئی تدبیر سوچوں گا۔
یعنی بتوں کی حقیقت بھی تمہارے سامنے لاؤں۔ ایک دن انہیں موقع مل گیا، اس زمانے میں شہر سے باہر کوئی میلہ لگتا تھا اور قوم کے لوگ جایا کرتے تھے اس میلے میں، سارے کے سارے جاتے تھے، چھوٹے بڑے خواتین مرد اس میلے میں شریک ہوتے تھے۔ تو ایسے ہی میلے کا دن آیا تو قوم کے لوگ جانے لگے، ابراہیم علیہ السلام کو دعوت دی کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلو۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو دعوت دی کہ صبح ہمارے ساتھ چلنا میلے کے لیے، تو ابراہیم علیہ السلام نے تھوڑی دیر ستاروں کی طرف دیکھا، فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، ایسے ستاروں کی طرف نگاہ اٹھائی اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ انی سقیم، بھائی میری تو طبیعت خراب ہے، میں نہیں جا سکتا۔ تو لوگوں نے سوچا کہ شاید کسی ستارے کی نحوست ان کے اوپر پڑی ہے، یہ چونکہ نئی قسم کی باتیں کرتے ہیں تو کسی ستارے کی بد دعا کی وجہ سے یا کسی ستارے کے تصرف کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہوگی، بیمار ہوں گے۔ تو قوم کے لوگ انہیں چھوڑ کر میلے کے لیے چلے گئے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے ایک طریقہ کار اختیار کیا، شہر کا جو بڑا بت کدہ تھا وہاں تشریف لائے۔ اب دیکھا وہاں چھوٹے بڑے ہر قسم کے بت کھڑے ہیں اور لوگوں نے ان کے سامنے کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، جیسے لوگ چڑھاوے چڑھاتے ہیں بتوں کے اوپر، مٹھائیاں ہیں، پھل ہیں، انواع و اقسام کی چیزیں ان کے سامنے پڑی ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ الا تاکلون، تم لوگ کھاتے نہیں ہو؟ یعنی بتوں کے سامنے اظہار کر رہے ہیں کہ کھا کیوں نہیں رہے؟ ما لکم، کیا ہو گیا تمہیں؟ لا تنطقون، تم بول نہیں رہے، تمہاری بولتیاں کیوں بند ہیں؟ قوم کے لوگ تو تمہارے آگے سجدریز ہوتے ہیں، تم نہ کھا سکتے ہو، نہ پی سکتے ہو، نہ بول سکتے ہو۔ چنانچہ انہوں نے ایک کلاڑا اٹھایا اور سارے بتوں کو توڑ پھوڑ دیے سوائے ایک بڑے بت کے، اس بڑے بت کو چھوڑ دیا انہوں اور تشریف لے گئے۔ شام کو جب میلے سے لوگ واپس آئے اور انہوں نے بت کدے کو آ کے دیکھا کہ ہمارے سارے جو معبود ہیں وہ تو مٹی میں رولے ہوئے ہیں، سارے ٹوٹے پھوٹے ہیں اور زمین پہ آ کے گرے ہوئے ہیں، تو وہ حیران و پریشان ہوئے کہ یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کیا ہوا، کس نے کیا؟ اب آپس میں سوچنے لگے کہ ذرا پتہ تو کرو کہ کس نے کیا ہے۔ تو پھر کسی نے کہا کہ یہاں پہ ایک نوجوان ہے یقال لہ ابراہیم، جنہیں ابراہیم کہا جاتا ہے، سمعنا فتى یذکرہ یقال لہ ابراہیم، ابراہیم نام کے ایک نوجوان کو ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے بتوں کا ذکر کرتا رہتا ہے، ہمارے بتوں کی مخالفت کرتا رہتا ہے، تو ذرا اس سے پوچھو، اس نے کیا ہوگا۔ اور انہیں معلوم تھا کہ وہ میلے میں بھی نہیں گئے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، یہ موقع تھا۔ ابراہیم علیہ السلام انہیں یہیں تک لانا چاہ رہے تھے کہ صورتحال اس طرح پیدا کی جائے کہ اب انہیں مؤثر انداز سے نصیحت کی جائے۔ اب مجمع بنا ہوا ہے، ان کے سارے بت ٹوٹے پھوٹے زمین پر پڑے ہوئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ ہمارے بتوں کے ساتھ آپ نے اس طرح کیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو ان کے درمیان بڑا بت کھڑا ہے اس سے جا کے پوچھو، یہ تمہیں بتا دے گا، یہ تو موجود تھا نا، اس کے سامنے ہی یہ سارا کام ہوا ہے، مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو، اس سے پوچھو، یہ تمہیں بتا دے گا۔ تو اب قوم کے لوگ پریشان ہو گئے۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، انہوں نے شرمندگی کی وجہ سے اپنے سر جھکائے اور اپنے دلوں میں کہنے لگے کہ ہم ہی غلط راستے پر ہیں، یہ تو بولتے ہی نہیں ہیں، اور شرمندگی کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ جانتے تو ہیں کہ یہ بات نہیں کر سکتے، یہ بولتے نہیں ہیں۔ گویا قوم کی اپنی زبان سے ابراہیم علیہ السلام نے نکلوایا کہ یہ تو بات نہیں کرتے۔ اب موقع تھا ابراہیم علیہ السلام کے لیے دعوت دینے کا، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پھر فرمایا کہ ارے بھائی، جو تمہاری بات نہیں سنتے، جو تمہیں جواب نہیں دے سکتے، جو اپنا خود تحفظ نہیں کر سکتے، تم ان کی عبادت کیسے کر رہے ہو؟ یہ نصیحت کا بڑا خوبصورت طریقہ ہے کہ اگر ایک آدمی کسی غلط عقیدے میں مبتلا ہے تو اس کے عقیدے کی غلطی عملاً اس کے سامنے واضح کر دو تاکہ وہ فکری تضاد کا شکار ہو جائے۔ پہلے وہ یکسو ہو کر ایک عقیدے پر کار فرما ہے، اب جب آپ اس کے سامنے عملی طور پر، مشاہداتی طور پر اس کے عقیدے کی غلطی واضح کر دیں گے تو وہ فکری طور پر تضاد کا شکار ہو جائے گا، سوچنے پر مجبور ہو جائے گا، اس کے اندر سوالات اٹھیں گے کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ کس طرح ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا۔ جب اندر سے سوالات اٹھیں گے، وہ سوال کا جواب تلاش کرنا شروع کرے گا تو آہستہ آہستہ اسے حق کی طرف
رہنمائی مل جائے گی۔ یہ میرے بھائی نصیحت کا اسلوب ہوتا ہے۔ میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہمیں نصیحت کرنا نہیں آتا۔ ہمارے ہاں والدین ہوں، استاد ہوں، بڑے بھائی ہوں، ان کے سامنے نصیحت کا ایک ہی جملہ ہوتا ہے کہ کرو کرو کرو، بس حکم دیتے ہیں۔ والدین بچوں کو حکم دیں گے کہ یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نصیحت اپنا اثر کھو دیتی ہے۔ آپ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے نصیحت کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو شرک سے روکنا تھا، اس کے لیے باقاعدہ ایک منظر انہوں نے بنایا، اور منظر ایسا بنایا کہ قوم کے سامنے ان کے بتوں کی حقیقت واضح ہو گئی۔ عملاً مشاہداتی طور پر ان کے سامنے بتوں کی بے چارگی واضح ہو گئی۔ آپ کسی آدمی کو 1000 کہو کہ یہ بت نہیں سنتا، یہ نہیں سنتا، یہ نہیں سنتا، یہ نہیں دیکھتا، ہو سکتا ہے اس پہ اثر نہ ہو، لیکن آپ ایسا منظر بنا دو کہ وہ آدمی خود آپ کو کہنے پر مجبور ہو جائے کہ بھائی یہ بت تو سن ہی نہیں رہا، تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے دل پر چوٹ لگے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی طریقہ کار اپنایا کہ منظر ایسا تشکیل دیا کہ قوم کے لوگوں نے سر جھکا کے ان کے سامنے خود اقرار کیا کہ ہمارے یہ بت تو سن نہیں سکتے، یہ تو دیکھ نہیں سکتے۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے انہیں نصیحت فرمائی۔ تو یہ قوم کے سامنے نصیحت کرنے کا طریقہ کار۔ اب پہلے والد کو سمجھا چکے دلیل کے ساتھ، پھر قوم کو ستارہ پرستی سے باز رکھنے کے لیے نصیحت کر چکے دلیل کے ساتھ، تیسرے نمبر پر انہوں نے قوم کے سامنے بت پرستی کی حقیقت واضح کی دلیل کے ساتھ۔ اب اگلے مرحلے پر بادشاہ کے سامنے حق واضح کرنا تھا۔ گھر والوں کو بھی سمجھا چکے ہیں، عام عوام کو بھی سمجھا چکے ہیں، اب اقتدار کے ایوانوں میں موجود بادشاہ کی باری تھی کہ اس کے سامنے حق واضح کرنا تھا۔ جب عوام میں اس طرح کی باتیں زور پکڑ گئی تو ہوتے ہوتے یہ بات بادشاہ تک پہنچ گئی۔ نمرود اس زمانے کے بادشاہ کا نام تھا، اپنے آپ کو رب کہلاتا تھا۔ اس نے دربار منعقد کیا اور حکم دیا کہ یہ جو نئے نظریے کی بات کی جا رہی ہے، تو جو شخصیت یہ بات کر رہی ہے اسے میرے سامنے لاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے سامنے پیش کیا گیا، نمرود کے سامنے۔ تو نمرود نے پوچھا کہ یہ لوگ تو مجھے رب مانتے ہیں، آپ کیوں نہیں مانتے؟ آپ کا رب کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ تو نمرود نے کہا بھلا یہ بھی کوئی بات ہے؟ زندگی اور موت تو میں بھی دے سکتا ہوں۔ اگر رب ہونے کا انحصار زندگی اور موت دینے پر ہے تو زندگی اور موت تو میں بھی دے سکتا ہوں۔ اس نے ایک سزائے موت کے مجرم کو بلایا جسے پھانسی ہونی تھی، اور اس کو کہا جا میں نے تجھے معاف کیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو کہا دیکھا اس کو میں نے زندگی دے دی، اور ایک آزاد آدمی کو بلایا، اس کا سر قلم کر دیا، کہا دیکھا میں نے اس کو موت دے دی۔ اب احمق تھا، زندگی اور موت کے فلسفے کو نہیں جانتا تھا۔ زندگی کا مطلب یہ نہیں کہ کسی سزائے موت کے مجرم کو بلا کے اس کی زندگی کا دورانیہ طویل کر دو، اسے معاف کر دو۔ زندگی کا مطلب کسی کو عدم سے وجود میں لانا ہے۔ انسان پہلے نہیں ہوتا، اللہ اسے وجود میں لاتا ہے۔ اور موت کا مطلب کسی کا سر کاٹنا نہیں ہوتا، موت کا مطلب کسی انسان کی روح نکال کے اپنے قبضے میں لینا ہوتا ہے، اور یہ دونوں کام صرف اللہ کر سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر نمرود جیسے احمق کے سامنے زندگی اور موت کا فلسفہ بیان نہیں کیا۔ اگر وہ زندگی اور موت کا فلسفہ اسے سمجھاتے تو ممکن تھا کہ نمرود بات کو طول دیتا اور جو نصیحت کا راستہ تھا وہ کہیں آگے پیچھے ہو جاتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے اگلی بات کی۔ انہوں نے فرمایا کہ اچھا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا مغرب سے نکال کے دکھا۔ گویا انہوں نے پیغام دیا کہ میرا رب وہ ہے جو پورے نظام کائنات کے ڈسپلن کا مالک ہے، کہ وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ اب سورج نے مشرق سے ہی نکلنا ہے جب تک وہ نہ چاہے۔ مغرب میں طلوع ہوتا ہے تو سورج نے مغرب میں ہی طلوع ہونا ہے۔ دن اور رات کا ایک خاص وقت ہے آنے جانے کا۔ تو کائنات کا جو اتنا سخت ڈسپلن ہے، اس ڈسپلن کا مالک میرا رب ہے، تو بتا تو کیا کر لے گا؟ اب نمرود بیچارہ کیا کرتا؟ نہ وہ ہاں کر سکتا تھا نہ وہ نہ کر سکتا تھا۔ چنانچہ فبہت الذی کفر، قرآن کریم کہتا ہے کہ اب کافر مبہوت ہو گیا، لاجواب ہو گیا۔ ان نمرود لاجواب ہوا، ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا جواب نہ دے سکا۔ تو اس طریقے سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حق کا پیغام
پورے لوگوں کے سامنے واضح کر دیا، گھر کے سامنے بھی، عوام کے سامنے بھی، اور بادشاہ اور طاقت کے ایوانوں کے اندر بھی انہوں نے حق کا پیغام واضح کیا۔ اور اہم بات یہ ہے کہ دلیل کے ساتھ واضح کیا۔ باپ کو بھی دلیل دی، قوم کو ستارہ پرستی سے روکنے کے لیے بھی دلیل دی، قوم کو بت پرستی سے روکنے کے لیے بھی دلیل دی، اور نمرود کے سامنے بھی دلیل کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کو ثابت کیا۔ آپ جس پیغمبر کے حالات کا مطالعہ کریں گے آپ کو پیغمبر کی دعوت میں دلیل نظر آئے گی۔ یہ ہم مسلمانوں کی کمزوری ہے، ہماری لا علمی ہے کہ ہم دلیل کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ ہمارے پاس اپنے مذہبی عقائد کے ثبوت کے لیے کوئی دلیل نہیں ہوتی، کیونکہ ہم جانتے ہی نہیں ہیں، کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی، کبھی مذہب کو ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے، قرآن کریم ہم نے نہیں پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہم نے نہیں پڑھی، بس خالی خولی رسمی سی نمازیں ہیں جو ہم ساری زندگی پڑھتے ہیں اور اسی طرح اللہ کے حضور پیش ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہماری کمزوری ہے۔ دین ہمیں سیکھنا چاہیے، دلیل کے ساتھ ہمیں سیکھنا چاہیے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں تو کیوں مانتے ہیں۔ تو اس طریقے سے دلائل کے ساتھ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سب کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو ثابت کیا۔ اب یہ بات ہمیشہ سے ہوتی آئی ہے کہ باطل کے پاس جب دلیل کا جواب نہیں ہوتا پھر وہ ظلم، جبر اور تشدد پہ اتر آتا ہے۔ تو نمرود نے بھی یہی کام کیا، سب لوگ اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ، کہ لوگوں اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ یہ مشرک کی لاچارگی ہوتی ہے کہ معبود کا کام ہے اپنے عبادت گزار کی مدد کرنا، اور مشرک بیچارہ اپنے معبود کی مدد کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس ابراہیم نے تمہارے معبودوں کو توڑا پھوڑا ہے، تمہارے مذہبی عقائد پر رد کیا ہے، لہٰذا اپنے خداؤں کی مدد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ابراہیم کو سزا دو۔ پھر انہوں نے وہ الاؤ بنایا، کئی دن تک آگ لگاتے رہے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گل و گلزار بنا دیے۔ تو آج کی ان گزارشات کا مقصد یہ ہے کہ ہم نصیحت کرنے کا طریقہ سیکھیں، اسلوب سیکھیں، مراحل سیکھیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی ہمیں یہی بتا رہی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ایک مسلمان نصیحت کرنے کا طریقہ جانے۔ نصیحت کیسی کی جاتی ہے؟ نصیحت صرف کرو اور نہ کرو ان دو جملوں کا نام نہیں ہے جو ہر وقت ہماری زبان پہ ہوتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں یہ کرو، یہ نہ کرو، ساری زندگی یہی راگ الاپتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کے بچوں کے دل و دماغ سے آپ کے ان جملوں کا اثر ہی نکل جاتا ہے۔ پیغمبروں کا طریقہ کچھ اور ہے، ان کا طریقہ ہے کہ اپنی امتوں کو، اپنی عوام کو دلیل کے ساتھ سمجھانا اور نصیحت کے مختلف اسالیب اختیار کرنا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کار ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سب سے پہلے انسان اپنے گھر والوں کو سمجھائے۔ جو علم آپ نے حاصل کیا، جو معلومات آپ کو ملی، تو سب سے پہلا حق آپ کے گھر والوں کا ہے۔ ان کے سامنے جائیے اور حقیقت واضح کرے، دلیل کے ساتھ واضح کرے، نصیحت کے مختلف اسالیب کو اپنا کر ان کے سامنے حق واضح کرے۔ کرو اور نہ کرو سے باہر نکل کر اور اسالیب اپنائیں، کبھی مثال دیں، کبھی تاریخی واقعہ سنائیں۔ قرآن کریم کبھی ہمیں مثال دیتا ہے، کبھی واقعات سناتا ہے، مختلف اسالیب کے ساتھ ہمیں سمجھاتا ہے۔ تو یہی اسالیب ہمیں بھی اپنانے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو سمجھانا چاہیے۔ اگلے مرحلے پر جو آپ کی سوسائٹی ہے، آپ کے میل جول والے ہیں، ان کے سامنے جائیے اور ان کے سامنے حق واضح کریں۔ اس کے بعد اگر کہیں طاقتور لوگوں تک آپ کی رسائی ہے تو ان کے پاس جا کر دلیل کے ساتھ حق واضح کرنا چاہیے۔ یہ میرے اور آپ کا وہ فرض ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سپرد کر کے گئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے آخری خطاب میں فرمایا کہ لوگوں بلغوا عنی ولو آیا، مجھ سے لے کر آگے پہنچاؤ، چاہے ایک آیت، ایک جملہ ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی اگر آپ کو ایک دین کی ایک بات بھی معلوم ہے تو آپ کے ذمہ یہ لازم ہے کہ آپ اپنے تک نہ روکیں، اس کو اگلے نسلوں تک پہنچائیں۔ نصیحت کے مختلف اسالیب اپنا کر اصلاحی معاشرہ کا کام کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے میرے اور آپ کا سب کا فرض ہے۔ ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ باپ نماز پڑھتا ہے، بچے نہیں پڑھتے، باپ کو پرواہ نہیں ہوتی۔ اسی طرح بھائی پڑھتا ہے، باقی بھائی نہیں پڑھتے، دوست پڑھتا ہے، باقی دوست نہیں پڑھتے۔ ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، کیوں؟
کیونکہ ہمارے دلوں میں درد نہیں ہے۔ ایک باپ کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ اس کے سامنے اس کی اولاد جہنم کی طرف بڑھ رہی ہے؟ اگر کسی کی اولاد نماز نہیں پڑھ رہی تو وہ قدم در قدم جہنم کی طرف بڑھ رہی ہے۔ تو آپ اگر اپنے بچوں کو گرمی سے بچاتے ہیں، ان کو اے سی لگا کے دیتے ہیں، ٹھنڈک پہنچاتے ہیں، تو انہیں جہنم سے بچانا بھی تو آپ کا فرض ہے۔ اسی طرح اپنے دوستوں کے لیے آپ خیر خواہ ہوتے ہیں، تو سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو اور اپنے دوست احباب کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔